میرے واجب الاحترام قابل عزت تقریر معزز دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے آج کی اس نشست کے اندر اللہ کے جلیل قدر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ایک شخصیت اور بڑے بہترین دوست جس کا نام خلیل اللہ ہے، نام ابراہیم ہے، ان کا لقب خلیل اللہ اللہ نے دیا ہے۔ ان کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دوست کو بہت مرتبہ پرکھا ہے، بہت مرتبہ جانچا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ استاد کو معلوم نہیں اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، اسی طرح لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم خلیل کا امتحان لے رہے ہیں تو اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں، کون سے امتحان میں کامیاب ہوگا کون سے میں ناکام۔ اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رب کہہ کر یہاں پر اس اعتراض کو دور کر دیا کہ رب کہا جاتا ہے ربوبیت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت والی ہے، اللہ تربیت کرنے والا ہے۔ اپنے بندے حضرت ابراہیم کا امتحان اللہ نہیں لے رہے بلکہ تربیت کرتے ہیں، ایک تربیت کے بعد دوسری سے تیسری سے چوتھی، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اپنے ابراہیم خلیل سے 30 امتحانات لیے، 30 مرتبہ اس طرح کی تربیت کی۔ ہمارا وقت تو ہمارے پاس کم ہے، میں 3-4 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اسی کے ذیل کے اندر سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلی تربیت، جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے اس گھر کا جو بادشاہ، اس گھر کا جو مالک یعنی ان کے والد آزر، وہ ایک مشرک تھے، ایک بت پرست ہی نہ تھے بلکہ بت تراشتے بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے بناتے، انہیں کو بت کی پرستش بھی کرتے، ساتھ ان کو فروخت بھی کرتے۔ حضرت ابراہیم خلیل کو دعوت دینے کا حکم اللہ نے دیا کہ اے ابراہیم اپنے والد آزر کو دعوت دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے دعوت کی ابتدا کی اور کہا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے پیارے ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں پرستش کرتے ہیں اس چیز کی کہ نہ جو سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے نہ جو آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے پیارے ابا جان مت ان شیاطین کی بندگی کیجیے، مت ان شیاطین کی پرستش کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک یہ تو شیطان جو ہے اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے اس چیز کا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو رب تعالی کا جو عذاب ہوتا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، فرمائے کہ اے ابا جان میرے پاس تو اللہ کی طرف سے علم آئے، ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ۔ جب یہ ساری کی ساری دعوت سنی ان کے والد آزر نے تو آگ بگوڑا کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرتا ہے، تو میرے خداؤں سے مجھے اعراض کرنے کا حکم کرتا ہے، ان کی بندگی کرنے سے مجھے روکتا ہے۔ ظاہر ہے پھر وہ والد تھے، وہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کے ابا جان نہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، شیاطین کا چکر ہے، یہ نافرمانی ہے، کوئی بندگی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، کیا خود نعوذ باللہ معبودان باطلہ ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم ڈٹے رہے اپنے اس موقع پر، پھر ان کے والد کو غصہ آ گیا کہ تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرتے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک، کہ ابراہیم اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے، اپنی اس حرکت سے تو کیا کروں گا میں،
تو مجھے اتنا संसार करूंगा यहाँ तक कि मुझे मौत वाक़ हो जाए, या तो वहजुरनी मलूया, या तो मुझे छोड़कर दफो जो यहाँ से चले जाओ, लम तंतही लअरजुमन्नक, या तो बाज आ जाओ, नहीं आते तो या तो मैं सजा की सूरत में आपको इतना मारूंगा जितने भी मेरे यहाँ इलाके के पत्थर है सब पत्थरों के जरिए से तुझे मारूं, या फिर तो मुझे यहाँ से छोड़ दे चला जा। हजरत इब्राहिम छोड़कर चला गया कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। ये एक इम्तिहान है जहाँ पर इब्तिदाई बुनियादें, फिर आगे जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद उसी वहाँ के वक्त का बादशाह है नमरूद, उसके हवाले से अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है इब्राहिम जाओ इसके वक्त के बादशाह को दावत दो, आप इसको दावत दें। जब दावत देने को हुक्म मिलता है, हजरत इब्राहिम खलील जो थे तो लब्बई का वसादे ही कहते, वो जाते थे अल्लाह का कोई भी हुक्म होता, कोई भी फरमान होता, लब्बई के वसादे कहते वो नजर आते। फिर उसके बाद वहाँ हुक्म दिया कि भाई आपको दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस बड़ी तरतीब से चल रहा है मामला, दिल का रसूल तीसरे पारे के अंदर दूसरे रुकू के अंदर वहाँ से इब्तिदा से अल्लाह ताला ने यहाँ इसके मुनाजरे को बयान किया है, मुज़ाकरे को बयान किया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क, सारे मामला होने लगे कि इब्राहिम आप छोड़ दें, मुझसे मुज़ाकरा न करें। कहा नहीं, आप जिन माबूदान बातिला का वो करते हैं, हकदारी करते हैं, उनको छोड़िए, एक अल्लाह की तरफ आइए। कहा कि नहीं, क्या तुम्हारा खुदा कौन है? तो मेरा खुदा तो वो जो जिंदगी और मौत देता है। कहा मैं भी मौत और जिंदगी दे सकता हूँ। इब्राहिम खलील थोड़ी देर के लिए सुकून इख्तियार करके साकित हो गए, खामोश हो गए, सोचने लगे यार अल्लाह के अलावा किसके अंदर दम खमेगी जो किसी को मौत दे दे और किसी को जिंदगी दे दे। उसने फौरन अपने उनको हुक्म दिया, सिपाहियों को भी लेकर आ जाओ जेल के अंदर से। दो कैदियों को लेकर आगे कहा, जिसकी फांसी का हुक्म था उसको आज़ाद कर दिया, जो आज़ाद करने का हुक्म था उसको फांसी दे दी। वो कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्या अच्छा? फिर दूसरा कहा कि ये हो ही नहीं सकता ऐसे। फिर दूसरा सवाल कि अच्छा मुझे ये बताओ सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ गुरूब होता है? कहने का सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। कि अच्छा कि अब तू करके दिखाए, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब तो जो मशरिक से निकालता है सूरज को मगरिब में गुरूब करता है, अगर तू खुदाई का दावा करता है तो निकाल कर दिखा मगरिब से। फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि बिल्कुल खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि मैं इसको गोल मोल करके जवाब देने की कोशिश करूंगा, कल को आवाम के सामने मुझे मगरिब से निकालना पड़ गया, क्या जवाब दूंगा? जब गुस्सा आया कहा लक़ालू हर्रिक़ूहु वंसूहु, कि लोगों आ जाओ, एक ईंधन तैयार करो, लकड़ियां तैयार करो, अपने अपने घरों से जितना जिसके पास घी है तेल है उस वक्त में वो लेकर आ जाओ। सब लोगों को बुलाया, एक बहुत बड़ा ईंधन तैयार किया, यहाँ तक कि लकड़ियां जलाई गई और इसी तरीके से उसमें तेल छिड़का गया। ऐसी खतरनाक आग थी जिसके बारे में मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि ऊपर से अगर परिंदा जाता वो भी जल के राख हो जाता, बहुत ऊपर से जाता। हजरत इब्राहिम को डालने का वक्त आया, जिसे डालने के लिए वक्त आया फौरन सारे आसमान के फरिश्ते, चश्मे फलक ने वो मंजर देखा, आसमान के फरिश्ते चारों बड़े बड़े फरिश्ते आ गए, मिकाईल, इसराइल, इसराफील सब आ गए। किसी ने कहा अगर आपका हुक्म हो, मिकाईल कहने लगे कि मेरे जिम्मे है पानी बरसाना, इसको फौरन जलने ही ना दो। कहा कि नहीं, आप खुद आए, ये अल्लाह के हुक्म से। कहनी अल्लाह ने इजाजत तो दी लेकिन हुक्म नहीं दिया। कहनी जो अल्लाह ताला ये सारा मंजर देख रहा है वो मेरी हाजत को भी जानता है। हजरत इसराइल ने कहा कि अगर आप कहें तो आपकी रूह कब्ज कर लूं, जिसमें जाने ही ना दूं। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का जो हुक्म होगा वही होगा। उसमें जैसे ही डालने लगे, जैसे उसमें डाला तो फौरन अल्लाह करीम का फरमाया कि किसी के वास्ते से नहीं, अल्लाह ने कहा हजरत जिब्रील, मीकाईल, इसराफील किसी के वास्ते में नहीं, अल्लाह ताला खुद अपने हजरत खलील की मदद के लिए उतर आया। क्या कुल्ला, हमने कहा या नारू ए आग कूनी बर्दन, ठंडी हो जा, कि फौरन ठंडी के साथ सलामत भी फरमा दिया। ऐसी ठंडी भी मत होना मेरे इब्राहिम को सर्दी लगने लगे, सलामती वाली आफियत वाली हो जा।
تو پھر ایک یہ تھا امتحان. اندازہ لگاؤ کہ صرف دعوت دی جا رہی ہے، دعوت کے مقابلے کے اندر کس طرح کے عذاب اور کس طرح کے مصائب سے دو چار ہونا پڑا، لیکن پیچھے نہیں اٹھے اپنے موقف سے. ہم جیسا کوئی ہوتا اپنے موقف سے فوراً پیچھے ہٹ جاتے کہ نعوذ باللہ کفر کا کہتا ہم کفر بھی اپنا لیں گے. حضرت ابراہیم خلیل تھے، کیا زبردست اپنے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرا. پھر یہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. پھر وہاں آگے تھوڑا سا عرصہ ہوا، کافی عمر ہو چکی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. ربی حب لی من الصالحین، ربا مجھے میرے اولاد کوئی نہیں، مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو بردبار ایسا بہترین بچہ خوبصورت دیں گے جو صبر اور تحمل کا پیکر ہوگا. علماء فرماتے ہیں تقریباً 84 یا 83 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو جیسے ہی بڑے ہو گئے، شیر خوار بچے ہیں، حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے عراق سے نکل کر، فلسطین سے نکل کر مکہ کی سرزمین پر جاؤ، بیابان جنگل بیان بان تو لے کر جاؤ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں. خاموشی سے ہم کو وہاں چھوڑا، جنگل بیابان کے اندر چھوڑنے کے بعد جیسے واپس ہونے لگے، اپنے اونٹ کے گھجا پہ بیٹھنے لگے. ان کی اہلیہ پوچھتے ابراہیم خیر تو ہے، یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، میں ایک عورت ہوں، میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ شیر خوار، اس کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے، میں یہاں اکیلی کیا کروں گا، کیا کروں گی یہاں پر. نہیں وہ لوگ بالکل خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے بولنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے حکم تو نہیں ہے، انہوں نے گردن ہلائی. تو کہا ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہے ہم یہاں بھی خوش، یہاں بھی خوشیاں. چلے گئے وہاں سے. اب جب ظاہر ہے پھر چلے گئے، ایک عورت ہے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، پانی کی طلب ہو رہی، کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ. بچے کو دیکھتی ہے کہیں دوبارہ صفا کی طرف چلے جاتی، دوبارہ پہاڑی کی طرف آنے کے بچے کو کسی نے نعوذ باللہ کسی درندے کے زد میں تو نہیں آتی. اب وہاں آگے دیکھتی ہیں تو بچے اپنے اونٹ ایڑیوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اسی کے نیچے سے وہ پانی جاری ہو جاتا ہے جس کو آج آب زمزم کہا جاتا ہے. اندازہ لگا وہ صفا مروہ کی جو وہاں پہ پہاڑیوں پہ جانا پڑتا ہے وہ سنت قرار دے دیے گئے. کن کے لیے؟ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے. اب اندازہ لگاؤ وہاں پر جب تک نہ جائے تو کسی کا حج نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ میں وہاں آب زمزم پیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا. وہاں تو وہاں یہاں رہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں آب زمزم مل جائے کافی. تو وہاں پر چھوڑ دیے. کچھ ہی دنوں کے بعد جو بچہ جب بڑا ہوا، غالباً 12-13 سال کا، مفسرین نے لکھا 13 سال کا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ خواب کے اندر ایک مرتبہ خواب دیکھتے کہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. پھر سمجھ میں نہ آیا، دوسری مرتبہ دیکھا، پھر تیسری مرتبہ دیکھا تو اپنے بچے کو لیے کسی سے مشورہ نہیں کیا. اپنے بچے کو لینے کے بعد کہا کہ بیٹا، قرآن نے جس کو نقل کیا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ان اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں. اللہ کی قسم کیا عجیب منظر تھا کہ حضرت ابراہیم جیسے خلیل، بہترین باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ اپنے بچے کو خواب سنا رہا ہے اور بچہ بڑے پیارے طریقے سے سن کر کیا جواب دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ربا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ اس کے اندر تاخیر مت کیجیے، جو آپ کو فوراً کیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کے جاتے ہیں مینا کی طرف تیار کر کے. جیسے جاتے ہیں پیچھے سے شیطان حملہ کرتا ہے. سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے کہ حاجرہ، تمہیں معلوم ہے تمہارا بچہ کہاں گیا ہے، تمہارے شوہر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کیا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے اسماعیل اکیلے تو کیوں جو اتنے تمہارے بڑھاپے کا ساتھ ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. کہا بے وقوف، کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح بھی کرتا ہے؟ کہ نہیں ذبح کر رہے ہو. کہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم. کہ ہاں اللہ کا حکم، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اسی کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ، جہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر آگے جاتے ہیں حضرت اسماعیل کی طرف کہ اسماعیل آپ کو معلوم ہے تمہارا ابا کیا کرنے تمہیں لے جا رہا ہے؟ کیا کہ نہیں معلوم۔ کیا تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ کیا ابا کوئی ذبح کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا، مجھے تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ کہاں پیار بالکل کرتے ہیں، لیکن تیرے رب کا حکم ہے۔ کیا رب کا حکم ہے تو قربان ہے، میری تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہوتی قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ جمرہ وسطیٰ ہے جہاں پہ 7 کنکریاں مانگتے جب کو پھینکا ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم، اللہ خدا کی قسم عجیب منظر ہوتا ہے جو کبھی اس کا مطالعہ کرتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ ابراہیم تیرا اکلوتا بیٹا ہے، تیرے بڑھاپے کا ساتھ ہے، تجھے مانگا اللہ سے، اگر اللہ نے اس کو لینا ہی تھا تو آپ کو نیند کے اندر کیوں بتلایا؟ نیند میں تو خالی ایسے خواب آ جاتے، وہ کوئی خواب دلیل اور حجت تو نہیں ہوتے۔ آپ کسی مینڈے کو کسی بکرے کو ذبح کرتے دکھ رہا، ضروری تو نہیں ہے، خواب آپ کو آیا نا۔ بالکل حقیقت میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وحی کی صورت میں سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کا خواب جو حجت اور دلیل ہوا کرتے سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، کہ آپ یہاں سے جائیں اللہ کے حکم میں آپ اپنا کام کریں، مجھے وہ کام کرنے دیے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اب شیطان کا یہاں بھی چکر نہ چلا، پھر دوبارہ فرمائیے جمرہ وسطیٰ جمرہ کبریٰ، وہاں پر بھی 7 کنکریاں مارتے، جب اس کے پاس ذبح کرنے کے لیے لٹائے جا رہے ہیں کہ اس طرح بیان کرے اس کو اللہ، جیسے کسائی نہیں اپنے جانور کو مانگتا ہے۔ بیٹا حضرت اسماعیل خود کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میرے ٹانگوں کو کس کے باندھنا، اے نہ کہ میں دل بلانے لگوں، آپ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، آپ چھوڑ دیں اس حکم میں، تاخیر ہو جائے۔ پھر کہا کہ ایسے کرنا، میرا جو یہ ہے نا کنپٹی کے بل مجھے لٹانا، یہ نہ ہو کہ میرا سر اوپر رہے تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں مل جائیں، ترس کھانے کی بنا پر اس حکم میں تاخیر ہو جائے۔ قرآن نے اس کو یوں نقل کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب دونوں باپ بیٹے فرما بردار ہو گئے، مطلب دونوں تیار ہو گئے، باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے، وتلہ للجبین، اور بچے کو بالکل کنپٹی کے بل لٹا دیا۔ جب حضرت کہتے ہیں پیشانی کو، جبین کا مطلب ہی کنپٹی۔ جب چھری چلا رہے پہلی مرتبہ چلتی نہیں، چلے کیسے؟ اللہ کا حکم نہیں۔ دوسری مرتبہ چلتی کوئی نہیں، پریشان ہو گئے تھے۔ اسماعیل نے پوچھا ابا کیا ہو گیا، آپ چھری کیوں نہیں چلاتے؟ کہ بیٹا میں تو بہت چلا رہا ہوں، چل نہیں رہی ہے۔ اچھا کیوں؟ کہ ابا میں تو سمجھ رہے شاید آپ ترس کھا گئے، آپ پیچھے ہو گئے۔ نہیں بیٹا میں تو اتنا زور لگا رہا ہوں جتنے میری طاقت، انبیاء کے اندر طاقت ایک فرمایا جنتی 40 جنتوں کی طاقت ہوا کرتی ہے ایک نبی کے اندر، اتنی طاقت لگا اور چھری چلتی کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل کو کہ جاؤ ایک مینڈا لے کر جاؤ، بھیڑ لے کر جاؤ، فوراً اس کی چھری چلتی ہے، فوراً جیسے گردن پہ چلتی ہے، ایک ہی دفعہ رکھتے ابراہیم کھڑے جاتی ہے، اور حضرت اسماعیل کھڑے کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں نے دیکھ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ تو کیا بڑا بادشاہ ہے، تو کتنا بڑا ہے کہ آج اس چشم فلک، اللہ خدا کی قسم کیا سمجھائیں کہ الفاظ نہیں ہے۔ اس منظر کو پوری چشم فلک نے دیکھا، ہر ایک فرشتے نے دیکھا کہ ایک باپ کاٹ رہا ہے، بیٹا کٹنے کو تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا امتحان لے رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری کی ساری عبادت، اللہ ہی خدائی کے لائق ہے، اللہ ہی معبود حق ہے، واللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ کہ جب اسماعیل اس منظر کو دیکھا اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، وللہ الحمد، یہ ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ کتنا بڑا وہ ہے۔ کبھی آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک باپ کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور ایسا بیٹا کہ بردبار تحمل اور صبر کا پیکر، اور ساتھ ساتھ میں پھر کتنی عمر میں ملا،
اور دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہو، پھر اس کے بعد ایسا امتحان ہو کہ اس کے گلے میں چھری رکھ کر ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تمہیں ذبح کرنے کا کہا تھا، میں ذبح فرمایا کہ بالکل فرمایا کہ ذبح کرنے کا حکم ضرور دیا تھا، لیکن فرمایا کہ قربانی ہم آپ کی دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس خواب کو سچا کر دکھلایا ابراہیم۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو یعنی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک آپ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر یہ فلسفی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے سوچے، کسی انگریز کو سمجھے والے پتہ نہیں کیا ان کا کیسا دین ہے۔ ہماری یہ عقل ہے نا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کی حکمت کتنی، ہماری چھوٹی سی مخلوق کیا جانے۔ ہمارے اس عقل میں آئے تب بھی تسلیم کرنا ہے، نہ آئے تب بھی تسلیم کرنا ہے۔ یہ اللہ کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صادر فرما کے دکھایا، یہ بتلایا۔ لوگوں دیکھو، لوگ اپنے فرمائے کہ ابراہیم بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کو تیار ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے حصے کی قربانی نہیں کرتا، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمائے کہ وہ اس سنت کے اوپر چھری چلا رہا ہے، نعوذ باللہ سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا مال دیا ہے، مال کی قربانی نہیں دے سکتے، تم کیا جان کی قربانی دو گے اللہ کے۔ تو لہٰذا اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے ان حضرات کے، ہر ایک کے لیے کہ اپنے فرمائے کہ چھری جب چلا رہا ہوتا ہے نا، دیکھو حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے، ساری چیزوں پر، نظریات پر، جذبات پر، مال پر، جان پر، ساری چیزوں پہ چھری تھی۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول میں بیٹھ کر، اپنی اولاد سے زیادہ کوئی بھی بندے کو عزیز نہیں لگتا، کوئی بھی چیز عزیز نہیں لگتی، لیکن وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہے حضرت ابراہیم۔ اور پھر بیٹا بھی کیسا بردبار ہو، سبحان اللہ، پیغمبر ہو۔ جب کامیاب ہو گئے، اللہ نے کہا میرے پیغمبر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ میں مانگتا ہوں امین ذریتی، کہ میرے اس بیٹے کی نسل سے آپ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبروں کو پیدا کرو۔ کیا ٹھیک ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور دوسرے کہا کہ یہ تو تم نے مانگا ہے اے ابراہیم، ایک اپنی طرف سے دینے لگا ہوں تحفہ، قال انی جاعلک للناس اماما، یاد رکھنا رہتی دنیا تک تجھے میں سب کا امام بناؤں۔ اللہ نے سب کا امام بنایا۔ یہودی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تورات والے بھی مانتے ہیں، زبور والے بھی مانتے ہیں، انجیل والے بھی مانتے ہیں، قرآن والے بھی مانتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو یہ قربانی کو چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے، یقین کرو وقت اتنا مختصر لے کے چلا ہوں، ورنہ وہ ایک ہی تھا نا جو ان کے والد صاحب کے ساتھ جو معاملات تھے، وہ اتنا لمبا ہے کہ شاید 1 گھنٹے کے اس کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہمیں اپنا بھی کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نظریات کی واضح لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اختلافات ہوں چھوٹے چھوٹے نظریاتی ہوں کوئی بھی ان کو ختم کرنے والے، وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب بڑی پیاری بات فرمانے لگے، دامت برکات عالیہ، کہنے لگے کہ جو بندہ ٹچ موبائل بھی رکھتا ہے، جس کے بعد لیپ ٹاپ گھر پر ہے، قربانی دے کر ظالمہ اللہ نے پوچھ لیا یہ تو نے انگریز کے آلے رکھے ہوئے تھے، ساری چیزیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے یہ تھے، تو کون قربانی نہیں کر رہا تھا؟ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس چیز کے لیے پیسہ ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ علماء کے جو ہیں 3-4 جوڑوں سے زیادہ کے بعد جوڑے بغیر استعمال کے اس پہ بھی قربانی واجب، گھر کے اندر برتن زائد ہے ان پہ بھی قربانی واجب۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی چیزیں قربانی کے لیے کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں، تم 20,000 نہیں قربان کر سکتے؟ انہوں نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں، کیا تیاری کرو اسی کے اندر، ورنہ خدا کی قسم ایک چیز کے اللہ نے اگر جب سوالات کرنے لگ جائے نا تو کسی کے بعد جواب نہیں بنتا، تو کم از کم موٹی موٹی چیزیں ہیں جو سال بھر میں آتی ہیں وہ تو اپنانے والے بن جاؤ، کہ کم از کم اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیرات تشریق، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اشرف بھائی کو، کہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا
ہر ایک مسلمان اور مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اب یہ سمجھ رہے کہ عورت جو ہے آہستہ آواز میں کہے اور مرد جو ہے بقدر اونچی آواز سے کہے کہ سامنے والا برابر والا سن لے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرا بھی پڑھ لے۔ اور ان کو نہ کہنے والا گناہگار ہوگا بغیر کسی عذر کے۔ اگر کسی بندے کو بھول کی وجہ سے بھول گیا، وہ رہ گئی اس کی، تو اس کو قضا نہیں ہے، البتہ استغفار ضروری ہے۔ وہ تکبیرات تشریق کیا ہے جو میں نے بتایا نا کہ ہر فرشتوں نے کہا ہے کچھ الفاظ حضرت ابراہیم نے کہے، کچھ حضرت اسماعیل نے کہے، وہی ہے کیا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ ہوگا، یعنی تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں۔ 23 نمازوں کے اندر ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مرد اور عورت کے لیے، لہٰذا اس کا اہتمام فرمائیں۔ وما علینا